آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ بندر کے ہاتھ ماچس آ جائے تو وہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے، اور یہی حال ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ پوری دنیا میں آگ لگانے کے لیے بیتاب ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ کے بعد اب پوپ لیو کے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ پوپ لیو کے ساتھ ان کا ایک جھگڑا چل رہا ہے، اور ان کی ایک تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے جو انہوں نے پوسٹ کی، اس پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، محاورے کی میں نے بات کر دی، ٹرمپ کیا کرنے جا رہا ہے؟ پوپ لیو کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی کلیش چل رہا ہے، اس کے بعد ایک عجیب و غریب سی تصویر پوسٹ کی ہے، وہ اس پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ کیا سارا معاملہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ میرا آج کا آپ کا میرا یہ ولاگ سننے جا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ میں نے ایک ولاگ کیا تھا، عدین صاحب کے ساتھ ہی کیا تھا، کہ یونان کے جزیرے خریدے جا رہے ہیں اسرائیل کی عبادت کاری کے لیے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہودی اور نصارہ میں ایک جنگ ہونی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے، اس میں نے آپ کو کلیئرلی یہ بتایا تھا کہ احادیث کی روشنی میں اس بڑی جنگ سے، جس کو آرمگیڈن کہتے ہیں، جس کو ہرمجدون کہتے ہیں ہم اپنی زبان کے اندر، جو ملحمۃ العظمیٰ ہے وہ ہونی ہے۔ اس ملحمۃ العظمیٰ سے پہلے یہود و نصارہ جو ہیں یہ آپس میں ٹکرائیں گے۔ اب یہودی جو ہیں ان کی ایک شاخ جو ہے عیسائیوں کے اندر موجود ہے، جن کو زائنسٹ بولا جاتا ہے۔ ٹرمپ اس کے اس وقت لیڈر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دجال کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ان کے مطابق یہ مسیح یا مسیح جو ہیں یہ واپس آئیں گے، اور اس کے لیے دنیا میں اس سے پہلے ان کے لیے تیاری کے لیے جنگوں کی بڑی ضرورت ہے، یہ ان کا ماننا ہے۔ اور دوسری طرف کیتھولکس ہیں، کرسچنز ہیں، جو کہ جانتے ہیں کہ مسیح نے آنا ہے، لیکن وہ یہودیوں کے مسیح کو ختم کرے گا۔ جو نظریہ ہمارا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے دجال، یہی عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ ہاں، اس میں وہ کہاں کس حد تک گمراہ ہوتے ہیں، یا عیسائی اس وقت تک اسلام کے قریب آ جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہ ایک اور سٹوری ہے، لیکن یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس وقت ہوا کیا کہ آپ کو یاد ہے وہ پیڈ ہیکسد، میں اس کو پیڈ اس لیے میں پیڈ ہی کہتا ہوں، پیڈ ہیکسد نے کہا تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے آنے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پریس کانفرنس ان کی یاد ہو، اور اس نے کروسیڈ کے وہ اپنے بازو پر ٹیٹوز بنوا کر شو کیے تھے، یہ حضرت عیسیٰ کے یہ زائنسٹ ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا، اس کو معبد کہہ لیں، مندر کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہیں، مجھے اس کی نہیں، زائنسٹ اور یہودیوں کا ایک مشترکہ گرجا، جس کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نصارہ کے ساتھ لڑیں گے۔ امریکہ میں بنایا گیا ہے، مشترکہ عبادت شروع کی گئی ہے، اور اپنے مسیح کو پکارا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا وہ مسیح بننے کی ایک کوشش کی ہے۔ یہ تصویر جو آپ نے کہی، یہ تصویر وائرل ہوتی ہے۔ وائرل ہونے کے بعد اس تصویر میں دکھایا گیا کہ ایک ہاتھ میں روشنی ہے، اور یہ جس طرح سے حضرت مسیح جو ہیں ان کے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا ہے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، اسی طرح سے یہ ہاتھ رکھ رہا ہے، شفا دے رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ والا حلیہ جو ہے، یعنی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ بننے کی کوشش کی۔ دجال بھی یہی کرے گا۔ اچھا، دجال جو ہے یہ بھی مسیحا کہلائے گا۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث میں جو دجال کا ذکر ہے، ان کو انہوں نے کبھی دجال نہیں کہا ہے، ان کو مسیح الدجال کہا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک بندہ چل رہا ہے جو بھی وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو بندہ تھا وہ دجال تھا، وہ وہی کام کرے گا جو حضرت عیسیٰ کرتے رہے ہیں، یعنی بیماروں کو شفا دیتے رہے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے رہے ہیں، تو دجال نے بھی یہی کام کرنے ہیں۔ یہ آج کا دجال جس کے ڈالر کے پیچھے ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، کانا، آپ ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، خود سامنے آ گیا۔ جب سامنے آ گیا، اور جو کیتھولک ہیں انہوں نے جب اس پر ذرا دکھایا، اور پوپ نے ایران جنگ کو جو ہے ناجائز قرار دے دیا، تو ٹرمپ نے پوپ کو ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں، اب یہ وہ ڈویژن ہے جو شروع ہو گئی ہے، اور ہم نے اس کو کتنے دن پہلے کہا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی یونان میں جزیرے خریدے جا رہے ہیں، اس ویلوگ کو تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے، اور یہ اب آپ کو نظر آئے گا
کہ یہود و نصارہ کا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لائے ہیں، یہ جنگ کیسے کریں گے۔ آج اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میں پوپ کو نہیں مانتا، تو پوپ آپ کو نہیں مانتا۔ یہ جو ابھی تک آپ کو فرانس سمیت بہت سارے، فرانس اور اسپین سمیت بہت سارے ممالک جو ہیں کیتھولک مذہب کے رکھنے والے، وہ آپ کو اس جنگ میں شامل ہوتے نہیں دکھائی دے رہے، تو وہ اپنے حضرت عیسیٰ کے انتظار میں ہیں۔ وہ اس کو دجال جو ہے گمان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہم نے شامل نہیں ہونا۔ یہ کروسیڈ جو ہے یہ یہودیوں کو فائدہ دینے کے لیے ہے اور دجال کے آنے کے لیے ہے۔ ٹرمپ نے جب یہ تصویر شائع کی تو اس پر پوری دنیا میں عیسائی جو ہیں اور مسیحی جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا، بڑا سخت رد عمل آیا، اس نے ڈیلیٹ کر دی۔ اور اس نے پتہ جواز کیا پیش کیا، اس نے کہا کہ میں تو ڈاکٹر تھا، میں دجال کیا کہے گا کہ میں مسیحا ہوں۔ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ علاج کرنے کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسیحا۔ وہ کہتا ہے جی میں تو ڈاکٹر بنا تھا، لوگوں نے مجھے عیسیٰ گمان کرنا شروع کر دیا، میں کیا کروں؟ آپ کا حلیہ، آپ کی تصویر، اس کی میکنگ، پھر آپ کی طرف سے اس کا پوسٹ ہونا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں دجال سے پہلے بہت سارے دجال آنے ہیں، دجالی سسٹم آ چکا، دجال بہت سارے آنے ہیں۔ یہ بھی اسی میں سے ایک دجال تھا، تصویر ڈیلیٹ کر گیا، بھاگ گیا، لیکن اس نے پوپ کے متعلق جو توہین امیز، میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی مذہب کی توہین تو نہیں کرنی چاہیے، ہم بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمیں تو بڑا سخت جو ہے نا حکم ہے کہ کسی مذہب کی توہین نہیں کرنی، ان کی عبادت گاہوں کی توہین نہیں مبادلہ وہ آپ کے اللہ کی جانب جو ہے وہ کوئی حرف نہ باندھے۔ اس لیے یہ ہمیں تو یہ خیر ہماری تربیت ہی ایسی ہے۔ اور ہم ہاں کسی بھی کمیونٹی میں اچھے برے، مسلمانوں میں بھی اچھے برے لوگ ہو سکتے ہیں، عیسائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، یہودیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، میں کسی سے نہیں کہتا، لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کو جو کہ امن کی بات کرتا ہے، پوپ لیو پہلے دن سے جو ان کی پہلی تقریر تھی ایز این اے پوپ بننے کے، جو ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے، وہ بننے کے بعد انہوں نے جو پہلی تقریر کی تھی، انہوں نے کہا دنیا میں امن لائے۔ امریکہ دنیا میں بد امنی لانا چاہ رہا تھا، اسی لیے پیڈ ہیکسٹ جیسے لوگ جو ہیں وہ یہودیوں نے انٹروڈیوس کروائے۔ آج امریکہ میں آپ لوگ جائیں، آپ خود گوگل کریں کہ یہودیوں اور زینسٹ کا ایک نیا محبت خانہ بن گیا ہے، اس میں آنے والے مسیح الدجال کے لیے عبادات شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ ابھی میں پچھلے ولاگ میں عدیل بھائی سے جب بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کا ختم ہونا ایٹم سے تھا، یہ شروع ایٹم سے ہوگی، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جس کے متعلق احادیث میں موجود ہے کہ پرندہ اگر اترنا چاہے گا تو اترے گا نہیں، کیونکہ اتنی لاشوں کا ڈھیر ہوگا، تو وہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا، بالکل ایسے ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد ٹیکنالوجی ختم ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو اس کا آغاز یہاں سے ہونا ہے، اس نے پھر وہ جانا ہے دجال کے اصل ظہور کی طرف، یا اس کا جو ظاہر ہونا ہے جو کہ ایک شخصیت کے طور پر ہوگا۔ سسٹم اس سے پہلے آ گیا ہے اور اس سسٹم کا ایک نمائندہ جو ہے، میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں ٹرمپ، اور ٹرمپ نے تصویر بنا کر خود کو دجال بنانے کی کوشش کی، مسیح الدجال بنانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی عیسائیوں کی طرف سے اس پر رد عمل آیا وہ بھاگ گیا، تصویر ڈیلیٹ کر دی، اور وہ تصویر جو ہے اس نے کہا جی میں تو ڈاکٹر بن رہا تھا۔ یہ بالکل ایک دجل ہے۔ دجل ایسے دھوکے کو کہتے ہیں، دجال جو ہم کہتے ہیں مسیح الدجال، تو اس کا مطلب ہے دھوکے باز، مسیح کا نام استعمال کرنے والا، اس کو حدیث میں بھی کیونکہ اسی طرح اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں ویسے اس کا لفظ جو ہے پورا ہی بولنا چاہیے۔ مسیح الدجال ہم کہیں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گا، اور جب تک ہم اس کو یاد کرتے رہیں گے یہ آنے والا نہیں ہے۔ ایک دعا بتا دوں اگر آپ اجازت دیں؟ بالکل بالکل عامر بھائی ضرور۔ اللہم انی اعوذ بک من شر المسیح الدجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ سکھائیں اور اپنے مولویوں کو سکھائیں۔ آپ نے کبھی کسی جمعے کے خطبے میں کسی پہ اعتراض نہیں کرا، وہ کسی رنگ نسل مذہب کے ہوئیں گے، مسلک کے ہوئیں گے، لیکن ہمارے مولوی اپنے ممبر سے مسیح الدجال کے بارے میں بتانا بھول چکے ہیں۔ ضرور بتانا چاہیے، ہماری آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے، دعا سکھانی چاہیے بچوں کو۔ آپ بھی یہ دعا سکھائیں، احادیث میں موجود ہے۔ میرا تلفظ خراب ہو سکتا ہے، میں عربک نہیں ہوں، میں اجمی ہوں، لیکن آپ کو یہ بآسانی مل سکتی ہے۔ ضرور یہ دعا سکھائیں اور جو ہے اس سے دجال سے پناہ مانگے، جو کہ کوشش تو کی ہے ٹرمپ نے بننے کی، لیکن پھر بھاگ گیا۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔